بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میجک وائس میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں، جن کا ذکر قرآن مجید میں صرف سورہ کہف رکوع نمبر 9 اور سورہ مائدہ رکوع نمبر 4 میں ہے۔ مورخین نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان فرمایا ہے: یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادموں میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ واقعات میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تھا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خادم تھے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد گیا تھا، اس کے ایک رکن بھی تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور انہوں نے انکار کیا، تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرأت و ہمت دلانے کی کوشش کی اور خدا کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی۔ توریت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ یوشع میرا خاص بندہ ہے، اور بنی اسرائیل کے نوجوان اسی کی سرکردگی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشرکوں سے پاک کریں گے۔ بنی اسرائیل پر میدان طیہ میں 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلے کو لے کر موعودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں پر امائکہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کرو اور ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا اور وہ سب دشت سینا سے نکل کر ارض کنعان سے شہر اریحہ کی طرف بڑھے اور دشمنوں کو للکارا تو دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا۔ آخرکار شکست کھا گئے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی طرح بنی اسرائیل لڑتے لڑتے ارض مقدس پر قابض ہو گئے۔ توریت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا۔ اس میں عصا موسیٰ، پیراہن ہارون اور من کا مرتبان تھا، اور ان کے علاوہ دوسرے تبرکات بھی تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ کر لو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی مشاہدہ کر لیں کہ تم پر خدا کا انعام ہوا تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں ارض مقدس میں جابر طاقتوں کے مقابلے کے لیے حضرت یوشع کو امیر جیش مقرر کر دیا تھا، اور جیش کی روانگی سے قبل ہی موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا اور انہی کے ہاتھ آخرکار ارض مقدس مشرک اور جابر طاقتوں سے پاک ہوئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جمعے کے دن عصر کے بعد جب فتح کا دن آ پہنچا تو دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے، اتنے میں سورج ڈوبنے لگا، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی خدا کا غلام ہے اور میں بھی خدا کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک لے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دن جمعی کے ساتھ بیت المقدس فتح کر لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس قدر مال غنیمت ان کو حاصل ہوا کہ اس سے قبل انہوں نے اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمان خدا کے مطابق آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے، لیکن آگ نے اسے نہ جلایا۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ چرا لیا ہے، میرے پاس ہر قبیلے کا سردار ہے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا۔ ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس وہ خیانت کی چیز ہے، جا اسے لے آ۔ اس نے ایک گائے کا سر جو سونے کا بنا ہوا تھا پیش کیا، جس کی آنکھیں یاقوت کی اور دانت موتیوں کے تھے۔ جو وہ سر بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈالا گیا تو آگ نے اس کو جلا دیا۔ قرآن عزیز میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کر دیا اور جب ان کا شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح درگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ خدا کے شکر گزار بندوں اور مغرور اور سرکش انسانوں کے درمیان امتیاز رہے۔ مگر فتح و نصرت کے بعد بنی اسرائیل کی سرشت غالب آئی اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے، اتراتے ہوئے سر کو بلند کرتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جا رہے تھے، نیاز مندی اور استغفار کے بجائے سکیانہ الفاظ کہتے ہوئے۔
وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ مزاح کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزائے اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آن پکڑا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک دن میں 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب آسمان سے اس طرح نازل ہوا کہ آسمان کے ہر دروازے سے زہر آتی اور ان کے مساموں کے راستے سے ان میں داخل ہوتی اور روح کے مزاج کو فاسد کر کے خون میں سمت پیدا کر دیتی۔ ان کی رگیں اور جسم کے نرم حصے تباہ کر دیے، یہاں تک کہ طاعون ظاہر ہوا اور اس کے زہر ان کے دل تک پہنچی، جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ جس زمانے میں یوشع علیہ السلام نے اریاح پر حملہ کیا تھا، اس زمانے میں دریا یرون پر پل نہ تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلزم کو پار کیا تھا، اسی طرح اب بھی دریا بیچ سے خشک ہو گیا تھا، اور تمام بنی اسرائیل اتر کر شہر اریاح پر حملہ آور ہوئے۔ رفتہ رفتہ وہ تمام ملک فتح کر کے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 28ویں برس انتقال فرمایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔